السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کہانی ہے سمینہ کی، جو ایک امیر ماں باپ کی بیٹی ہوتی ہے اور اچانک باپ کے انتقال کے بعد وہ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے گھر ایک نوکر رہنے لگتا ہے جس کا نام انور ہے۔ لڑکا اچھا ہوتا ہے اور سمینہ کی ماں سمینہ کی شادی اس سے کر دیتی ہے، لیکن شادی کے بعد جو سمینہ کے ساتھ ہوتا ہے سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ نئی نویلی دلہن بنی سمینہ کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا، بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو اس کہانی کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہمارے خاندان میں خالہ کو بہت زیادہ خوش قسمت تصور کیا جاتا تھا، کیونکہ وہ بے حد خوشیوں بھری زندگی گزار رہی تھیں۔ سمینہ میری خالہ زاد تھیں۔ وہ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس کے دادا گاؤں کے چودھری تھے اور والد بہت بڑے افسر۔ ان کی پوسٹنگ مختلف جگہوں پر ہوتی رہتی اور وہ جہاں جاتے بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے۔ خالو جان کی ہم سے دور کی رشتہ داری تھی، لیکن وہ ہمیں خاصی اہمیت دیتے۔ جب بھی ان کے گھر جاتے خاطر تواضع میں کسر نہ چھوڑتے تھے۔ مجھ کو اپنی بیٹی جیسا جانتے۔ سمینہ ان کی چھوٹی بیٹی تھی۔ خالہ جان کے دو بیٹے بھی تھے جن کے نام علی اور عباس تھے۔ دونوں ہی پیارے بچے تھے، لیکن سمینہ سب سے زیادہ پیاری تھی۔ خالو جان کو دو ملازم سرکار کی طرف سے ملے ہوئے تھے۔ ایک کا نام باری تھا جو گھریلو کام کاج کیا کرتا، اور دوسرا گیٹ کیپر تھا۔ جب بھی وہ گاؤں جاتے یہ ملازم خالو کے گھر پر موجود رہتے اور اس نے گھر کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ لوگ کم ہی گاؤں آتے جاتے تھے۔ خالہ جان کے کہنا تھا، میں اپنے بچوں کو مٹی میں گندا ہوتے نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ گاؤں میں مٹی ہوتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے بھی نہ دیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خالہ جان کو اتنی نعمتیں دیں کہ بیان نہیں کر سکتی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک ایک حادثے میں خالو جان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد خالہ جان کو سرکاری مراعات اور ملازمین سے بھی ہاتھ دھونے پڑ گئے۔ وہ مجبوراً سسر صاحب کے گھر گاؤں آ گئیں، جہاں ان کی ذمہ داری تھی۔ سمینہ کے پاس اب بھی زندگی کی سب نعمتیں تھیں، کسی شے کی کمی نہ تھی۔ زمینیں ان کی اپنی تھیں، لیکن باپ کی شفقت اور ان کا سایہ موجود نہ تھا۔ یہ ایک ایسی کمی تھی جس کو کسی صورت پورا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ زمینوں پر کام کرنے والے مزیرے نے اپنا 12 سالہ بیٹا خالہ جان کے سپرد کر دیا اور کہا اسے آپ کی خدمت پر مامور کر دیا ہے، جو کام کرانا ہو کروا لیا کریں۔ سمینہ اس وقت صرف 2 سال کی تھی۔ جو لڑکا اس کی امی کے پاس بطور ملازم آیا تھا اس کا نام انور تھا۔ وہ بہت اچھا، نیک، تابعدار اور خوبصورت تھا۔ خالہ جان نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی اور شرافت کو دیکھ کر اس کو اسکول بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ وقت گزرتا رہا۔ انور صبح اسکول جاتا اور باقی وقت وہ خالہ جان کی خدمت میں حاضر رہتا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ اب خالہ جان کے بچے بھی بڑے ہو گئے تھے۔ انور بھی جوان تھا۔ اس نے FSC پاس کر لی۔ اس کی تابعداری میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ یہ لڑکا ایسی خوبیوں کا مالک تھا کہ خالہ جان کو اس سے محبت ہو گئی اور وہ اس کو اپنی اولاد کی طرح چاہنے لگی، بالکل اپنے بیٹوں کی طرح رکھتی۔ کسی کو پتہ نہ چلتا یہ لڑکا ان کا بیٹا نہیں ہے بلکہ مزیرے کا بیٹا ہے۔ انسان کے گنوں ہی سے اس کی قدر ہوتی ہے۔ انور نے بھی اپنے گنوں سے مقام پا لیا۔ وہ پڑھائی میں اول نمبر تھا اور دوسرے کام دیانت داری سے کیا کرتا۔ خالہ کی زمین بہت زیادہ تھی۔ سوچا کہ اس میں سے اس لڑکے کو کچھ دوں گی تاکہ اس کی زندگی بن جائے، پڑھ لکھ کر اسے مزدوری نہ کرنی پڑے۔ دادا جان فوت ہو گئے۔ اب خالہ جان ہی سب سے بڑی تھیں۔ بہت سے فیصلے خود ان کو کرنے تھے۔ بچوں کی شادی کا مرحلہ آیا تو سوچ میں پڑ گئیں۔ سمینہ کے رشتے کے لیے پریشان تھیں۔ خاندان میں جو لڑکے تھے وہ صاحب جائیداد ضرور تھے، لیکن ان میں عیب بھی موجود تھے۔ خالہ جان کو انور سے بیٹوں جیسی محبت تھی۔ کچھ سوچ و بچار کے بعد نظر انتخاب اسی پر ٹھہر گئی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ انور کو گھر داماد بنا کر بیٹی کو اسی سے بیاہ دوں گی۔ وہ روشن خیال تھیں، امیری غریبی اور ذات پات کو اہمیت نہ دیتی تھیں۔ انور کا باپ مزیرہ ضرور تھا، مگر اس کا تعلق اچھی ذات سے تھا۔ جب خالہ نے اپنے خیال کا اظہار سمینہ اور دونوں بیٹوں سے کیا تو انہوں نے مخالفت نہیں کی، کیونکہ انہوں نے ایک گھر میں رہنے کی وجہ سے وہ سب بھی انور سے انسیت رکھتے تھے۔ جب سمینہ کے چچا کو اس امر کا علم ہوا وہ بہت زیادہ خفا ہوئے۔ رشتہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی لڑکی کو کسی جاہل اور غریب خاندان میں نہیں بیاہ سکتے۔
ہم گاؤں کے چودھری ہیں اور ہماری بیٹی مزیروں میں کیسی جا سکتی ہے؟ رشتہ اپنے ہم پلا گھرانوں میں کیا جاتا ہے، ایسے ان پڑھوں میں نہیں۔ ان کا کہنا بھی غلط نہ تھا، صرف انور ہی پڑھا لکھا تھا، باقی اس کا پورا خاندان ان پڑھ تھا۔ جب خالہ جان اس رشتے پر اڑ گئیں تو سارا خاندان ان سے ناراض ہو گیا، مگر خالہ کو انور سے لگاؤ تھا۔ انہوں نے کسی کی نہیں سنی، سب سے کہہ دیا میں اپنی بیٹی کی شادی انور سے کر دوں گی۔ وہ دیکھا بالا ہے، میرے ہاتھوں میں پلا بڑا ہے اور جوان ہوا ہے، وہ میرے تابع رہے گا، شادی کے بعد میری بیٹی کو دکھ نہ دے گا۔ جبکہ سسرال میں سارے لڑکے آوارہ مزاج ہیں، ان میں سے کسی سے رشتہ کیا تو وہ سمینہ کو دکھ دیں گے۔ شراب پیتے ہیں، دولت لٹاتے ہیں، حتیٰ کہ بازار حسن بھی جاتے ہیں اور برے لوگوں کی صحبت کو برا نہیں سمجھتے، جبکہ انور میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے۔ بہرحال ان کا فیصلہ نہ بدلا، البتہ چچا چچی اور دوسرے لوگوں کے وویلا کرنے پر سمینہ ضرور پریشان ہو گئی تھی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جبکہ وہ بطور بھائی انور سے انسیت رکھتی تھی، اس کے دماغ میں دوسری کوئی بات نہ تھی۔ اب رشتہ دار کی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ان کے خیال میں سمینہ کی مرضی اس میں شامل تھی، مگر وہ کچھ نہ جانتی تھی، کبھی اس کے دل میں انور کے لیے کوئی ایسا ویسا خیال پیدا نہیں ہوا تھا۔ ان کے گھر کا ماحول بہت پاکیزہ تھا، کسی کے منہ پر کون ہاتھ رکھ سکتا تھا؟ جتنے لوگ اتنی باتیں ہونے لگیں۔ رشتہ داروں نے سمینہ کے کانوں میں ایسی باتیں ڈالنی شروع کر دیں کہ وہ ڈسٹرب رہنے لگی، مضطرب ہوتی گئی۔ جب خالہ نے یہ صورتحال دیکھی، انہوں نے سسرالی رشتہ داروں سے ناطہ توڑ لیا اور سمینہ کے نکاح کی تاریخ رکھ دی۔ پہلے میرا نکاح خالہ کے بیٹے علی سے ہونا تھا، ہمارے نکاح سے اگلے روز انور اور سمینہ ہمارے نکاح سے اگلے روز اور سمینہ کے بندھن میں بندھ جانا تھا۔ خالہ نے بیٹے کے نکاح پر اپنے سسرالی رشتہ داروں کو مدعو کیا، لیکن سمینہ کے نکاح کی بات ان سے پوشیدہ رکھی گئی۔ تاہم ان کو کچھ سن گن مل گئی۔ شاید جب میرا اور مصطفیٰ کا نکاح ہو رہا تھا اور سب لوگ ادھر مصروف تھے، سمینہ کے چچا نے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور اپنے گھر لے گئے، جو بالکل خالہ کے گھر کے قریب تھا۔ انہوں نے وہاں سمینہ پر بندوق تان لی اور کہنے لگے تم انور سے پسند کی شادی کرنا چاہتی ہو اور اپنی ماں کو آڑ بنا لیا ہے، ہم یہ شادی ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس گاؤں کے چودھری ہیں، ملازم کے لڑکے کو داماد بنا کر عزت مٹی میں ملا نہیں سکتے۔ انہوں نے ایک سادہ سا کاغذ سمینہ کے سامنے رکھ دیا، اس پر دستخط کر دو۔ وہ گھبرا گئی اور ڈر کر رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر چچا زاد بھائی کمرے میں آ گیا۔ اس نے وکالت پاس کر رکھی تھی، اپنے باپ سے کہا بابا جان آپ یہ بہت غلط کر رہے ہیں، ایسا مت کریں اور سمینہ سے زبردستی کسی کاغذ پر دستخط نہ لیں، اس مسئلے کو ہم بعد میں پیار و محبت اور بات چیت سے حل کر لیں گے۔ اس نے بندوق باپ سے لے لی اور یہ کہہ کر چچا زاد نے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور کہا سمینہ فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ وہاں سے بچ کر وہ گھر آ گئی، مگر اب ماں سے مقابلہ مشکل تھا، بیٹے کی رسم کے نکاح میں مصروف تھیں۔ سمینہ نے کچھ کہنا چاہا، خالہ نے بات نہ سنی، وہ بہت سہمی ہوئی تھی، اپنے کمرے میں دیر تک اکیلی بیٹھی روتی رہی۔ اگلے دن شام کو اس کا انور سے نکاح تھا، جس کے لیے خالہ نے کافی رازداری سے کام لیا تھا، صرف انور کے والد اور چچا کو بلایا تھا۔ ادھر سمینہ کے بھائی گواہ بنے اور یہ مرحلہ رازداری سے طے ہو گیا۔ سمینہ نے بھی ماں سے منع کر دیا کہ چچا سے دشمنی مول نہ لیں ورنہ وہ جینا حرام کر دیں گے۔ انور ہمارا بھائی بن کر یہاں آ رہا ہے تو بھائی ہی رہنے دیں، مگر خالہ نے ایک نہ سنی۔ 1 سال تک خالہ جان نے اس بات کو راز رکھا، یہاں تک کہ میں ان کی بہو بن کر سسرال آ گئی۔ سال بعد انہوں نے بیٹے کی سادگی سے رخصتی کر دی اور وہ انور کی دلہن بن کر ان کے گھر چلی گئی۔ خالہ کا خیال تھا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر بیٹی اور داماد کو واپس بلوا لوں گی، لیکن معاملہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ سمینہ کے چچاؤں اور دیگر رشتہ داروں نے کہہ دیا اگر انور اور سمینہ نے دوبارہ اس گھر میں قدم رکھا تو ہم انور کو گولیوں سے چھلنی کر دیں گے، وہ اب یہاں دوبارہ نہیں آ سکتا۔ انور سمینہ کو پا کر بہت خوش تھا، لیکن سمینہ کافی پریشان تھی کیونکہ اس کے سسرال والوں کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ وہاں کوئی فرد بھی پڑھا لکھا نہیں تھا، انور گریجویٹ ضرور تھا مگر بے روزگار تھا۔ آخر کار اسے ریلوے میں کلرکی مل گئی تھی اور وہ لاہور ریلوے اسٹیشن پر تعینات ہو گیا۔ ڈیوٹی کے لیے اس کو اسٹیشن پر رہنا پڑتا، جبکہ سمینہ سسرال والوں کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی۔ انور ہر ماہ صرف 1 بار چھٹی پر ملنے آیا کرتا تھا۔ شر فساد کے ڈر سے سمینہ کے بھائیوں نے اس کو میکے آنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ بیچاری وہاں بہت اداس اور پریشان رہتی تھی۔ 1 سال بعد ایک بیٹی کی ماں بھی بن گئی، جس کی پرورش اچھے ماحول میں نہ ہو پا رہی تھی۔ وہ مچھروں سے تنگ تھی اور گرمی سے نڈھال تھی۔
پینے کو صاف پانی بھی میسر نہ تھا۔ خالہ چوری چھپے کچھ رقم ہر ماہ بھجواتی، مگر یہ رقم اس کے سسرالی اپنے اوپر خرچ کر لیتے تھے اور وہ خالی ہاتھ رہ جاتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، ہم سب موزوں اور مناسب حالات کا انتظار کر رہے تھے کہ معاملات چچا والوں سے درست ہوں گے تو سمینہ کو لے آئیں گے۔ پھر 1.5 برس بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا، مگر وہ خوشی نہ تھی، کھانے پینے اس کی مرضی کا نہ ملتا تھا۔ بیٹا پیدا ہوتے ہی بیمار ہو گیا، اسے ٹائیفائڈ ہوا، وہ بڑی مشکل سے بچا۔ سمینہ کی ساس واحد ہستی تھی جو ایک ماں کی طرح بہو کا خیال رکھتی تھی، اس کی قدر کرتی اور پیار دیتی تھی۔ وہ بھی چل بسیں۔ اس کی وفات کے بعد گھر کا ماحول سمینہ کے لیے اور خراب ہوتا گیا۔ اس کی جیٹھانی اور دیورانی دونوں ہی اس سے جلتی تھیں اور جہالت کے باعث طرح طرح سے تنگ کیا کرتی تھیں۔ کہتی تھیں یہ مہرانی ہے تو اپنے گھر کی ہے، ہم کیوں اس کا کام کریں، اسے کھانا بنا کر دیں، میں اپنے سارے کام خود کریں۔ پہلے ساتھ دیتی تھی وہ، اب اس سے برتنوں کی دھلائی، جھاڑو، صفائی اور کھانا بنانے پر اصرار کرتی اور لڑتی۔ شوہر گھر پر موجود نہ ہوتے تو اکیلی عورت ان مسائل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سمینہ کو گھر کے ایسے کام کرنے کی عادت بالکل بھی نہ تھی۔ وہ ایک ذمہ دار گھرانے کی لڑکی تھی، شہزادیوں کی طرح پلی بڑھی۔ اس کے گھر میں 10 نوکرانیاں تھیں، آج وہ سارے کام خود کرنے پر مجبور تھیں جو پہلے کبھی اس کی نوکرانیاں کیا کرتی تھیں۔ جٹھانیوں، دیورانیوں، نندوں اور ان کے بچوں اور شوہروں نے سمینہ کا جینا دوبھر کر دیا۔ ان کے طرز زندگی پر بھی اس لڑکی کو سخت الجھن ہوتی تھی۔ اب اسے احساس ہوا کہ یکساں طرز زندگی نہ ہونے سے حیات کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ ماں نے اس کی شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ شاید ان کو اپنے سسرالی رشتہ داروں کی طاقت کا اندازہ نہ تھا جو اب سمینہ اور انور کو میکے آنے نہ دیتے تھے۔ جب انور سے سمینہ نے رو رو کر مطالبہ کیا کہ مجھ کو اپنے گھر کے جلتے جہنم سے نکالو تو وہ 2 بچوں سمیت اسے اپنے ساتھ لاہور لے آیا۔ بڑی مشکل سے ایک کوارٹر الاٹ کرا سکا، تنخواہ تھوڑی تھی جس میں گزارا مشکل تھا۔ انور اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے آیا تھا تاکہ سمینہ گھر میں اکیلی نہ رہے۔ لاہور میں اس نے منصور کو اسکول میں داخل کرا دیا۔ سمینہ منصور کا بہت خیال رکھتی، اس کو پڑھا لکھا کر اپنے بھائی سے کہہ کر دبئی بھجوا دیا۔ جو خرچہ خالہ بھیجتی تھیں سمینہ اپنی دیور کی پڑھائی پر لگا دیتی تاکہ سسرال کے خاندان میں ایک فرد تو پڑھ لکھ کر سدھر جائے، کمانے کے لائق ہو جائے، ایک تو اس کا ہم نوا ہو۔ خالہ جان نے بڑی مشکل سے کچھ زمین اپنے اختیار میں لی اور اس کی پیداوار بیٹی کو دینے لگی، جس کی سمینہ کی مشکلات آسان ہو گئیں، حالات بھی بہتر ہو گئے۔ اب اس کے 4 بچے اچھے اسکول میں پڑھنے لگے۔ انور کی بھی ریلوے میں ترقی ہو گئی۔ یوں کافی مسائل پر قابو پا لیا گیا۔ مجھ کو سمینہ سے ملنے کی اجازت نہ تھی، لیکن جب میکے جاتی اس سے ملنے جاتی تھی، امی ساتھ ہوتیں، سمینہ اپنے دکھ بیان کرتی اور روتی تو کافی افسوس ہوتا کہ خالوں کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادیوں جیسی، دیکھو اس کی قسمت کیسی نکلی۔ دن سدا ایک سے نہیں رہتے۔ منصور نے کچھ دن وفا کی، دبئی سے کافی کما کر وہ اپنے والدین کو بھجوانے لگا۔ کچھ رقم انور کو بھجواتا، مگر اس نے بھائی اور بھابھی سے بھی ناطہ توڑ لیا اور اپنی ساری کمائی والدین کے لیے وقف کر دی۔ سمینہ کو اس بات کا شکوہ نہ تھا، افسوس تو یہ تھا اپنے بھابھیوں کے کہنے پر اس نے سمینہ اور انور سے قطع تعلق کر لیا تھا، جبکہ سمینہ اسے بچوں کی طرح پالا پوسا اور پڑھایا لکھایا تھا۔ اب سمینہ کہتی تھی، سچ ہے پرائی اولاد کی پرورش بڑے جام جوکھن کا کام ہوتا ہے۔ باپ کی زمینوں سے بھی بہت کم حصہ دیا گیا۔ بعد میں اس کے بھائی بھی اپنے چچاؤں کے ہم خیال ہو گئے۔ صرف ماں کے حصے میں آئی زمین ہی اسے مل سکی اور یہ سزا تھی انور سے شادی کی۔ ماں کے اس اقدام کو ان کے بیٹوں نے بھی معاف نہ کیا۔ بہوؤں نے ساس کا برا حال کر دیا اور ان کے ساتھ حقارت کا سلوک کرنے لگیں، اور ان کی بہویں ان کے سسرالیوں سے تھیں۔ وضاحت کرتی چلوں کہ مجھ کو شادی کے بعد جب اولاد نہ ہوئی تو میرے شوہر نے دوسری شادی اپنے چچا زاد سے کر لی تھی، ان کے زمین دگنی ہو جائے۔ خدا نے اولاد بھی دی اور چچاؤں نے دشمنی بھی ختم کر دی۔ گرچہ بظاہر عزت کرتے تھے مگر دل میں وہ مجھ سے سب خار کھاتے تھے، کیونکہ میں خالہ جان کی بھانجی تھی اور ان کی طرف داری کرتی تھی، ان کا خیال رکھتی تھی۔ اس پر میری سوتن اور دیورانی دونوں ہی جلتی تھیں اور وہ مجھ سے بدظن رہتی تھیں۔ وہ اپنے شوہروں کو بھی مجھ سے بدظن کیا کرتی تھیں۔ تنگ آ کر بلا آخر خالہ جان سمینہ کے گھر منتقل ہو گئیں۔ وہ بیٹی تھیں، ہر حال میں ماں کا خیال رکھتی تھیں۔ انور نے بھی وفا کی بیٹا بن کر دکھایا
آخری عمر میں خالہ جان کا خیال ایک بیٹے کی مانند رکھا، ان کو کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ جب وہ بیمار ہو گئیں تو ان کی خدمت سگے بیٹوں سے بھی بڑھ کر کی، جبکہ سگے بیٹوں نے پوچھا تک نہیں۔ سچ ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرو تو رائیگاں نہیں جاتی۔ انور نے بھی بیٹا ہونے کا آخرکار حق ادا کر دیا۔ دوستو، ٹھیک ہے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، اپنی حیثیت کے لوگوں میں رشتے کیے جاتے ہیں، لیکن جب کبھی خاندان سے باہر شادی کی جاتی ہے تو ایسے ہی مسائل جنم لیتے ہیں۔ خالہ نے بیٹے کی شادی مزارے کے بیٹے سے کر کے غلط تو نہیں کیا تھا، پڑھا لکھا تھا، سمجھدار تھا اور اس نے وفا بھی کی، لیکن اس سب میں بیچاری ثمینہ کو مسائل کا سامنا رہا اور مشکل ہی میں زندگی گزار دی۔ اور انور کے گھر والوں نے نئی نویلی دلہن پر کتنے ظلم کیے، اس کا کیا قصور تھا بیچاری کا؟ دوستو، کیا آپ کے ہاں بھی صرف خاندان میں ہی رشتے کیے جاتے ہیں؟ اسلام میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس حوالے سے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔